الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن میرے سامنے ہے، جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم این اے محمد احمد چٹھا اور اپوزیشن لیڈر جو ہے پروونشل اسمبلی پنجاب کے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس وقت مومنٹمز بنے ہوئے ہیں، ایک حکومت کا مومنٹم ہے تحریک انصاف کے خلاف، جس میں جو 9 مئی کے اندر اس وقت سزا یافتہ ہو رہا ہے وہ بھلے الیکٹڈ ہے یا نان الیکٹڈ، وہ ڈسکوالیفائی۔ دوسری طرف جو ہے، اگر حکومت کا آپ نے مائنڈ سمجھنا ہے عمران خان کو لے کر، تو اسحاق ڈار صاحب کا جو ایک انٹرنیشنل اٹلانٹک کونسل تھنک ٹینک کے اندر جو انٹرویو ہے، اس کا جو ان کا جواب ہے نا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ہم سے سوال پوچھا گیا عمران خان کی رہائی ہے، عمران خان کے اوپر جو عدالتی کارروائی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، پہلے آپ ان کو ذرا جواب سنیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا ڈار صاحب کیا فرما رہے ہیں اور میرا اس کے متعلق کیا انالیسز ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ جواب کس طرح غمازی کرتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا جو پرسپیکٹو ہے اس وقت عمران خان کے اوپر۔ پہلے ذرا جواب سن لیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جی میرے گزشتہ روز ہی جو میں نے بیان دیا واشنگٹن میں عمران خان کے کیس کے حوالے میں، ڈاکٹر حفیظ صدیقی صاحبہ کے بارے میں، یہ سیاق و سباق سے ہٹا کر چلایا جا رہا ہے، اور میں نے نون لیگ کی حکومتوں کے ادوار کے اندر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے تمام تر سفارتی اور عدالتی معاونت فراہم کی، آئندہ بھی کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ رہائی کا معاملہ ختم نہ ہو جائے۔ تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی لائلٹی میں شک نہ کریں عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی۔ یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈار صاحب کا آ گیا، لیکن میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ حکومت جو عافیہ صدیقی، جو کہ ایک ہمارے لیے ایک نیشنل ایسٹ ہے، اور جس کے لیے کیا نواز شریف صاحب، کیا شہباز صاحب، کیا ڈار صاحب، کیا عمران صاحب، کیا پیپلز پارٹی، سب نے ان کا ایک کلی ایمان ہے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو پاکستان واپس لانا ہے، کوئی ڈیل کی جائے امریکہ کے ساتھ، کسی طریقے سے قوم کی بیٹی کو واپس لایا جائے۔ یہ حکومت عمران خان پہ سوال نہ اٹھایا جائے امریکہ کے اندر، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، امریکہ کا پریزیڈنٹ، امریکہ کا میڈیا یہ نہ کہے کہ جی آپ عمران صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا عدالتی طور پہ اس کو وکٹیمائز کر رہے ہیں۔ اس چیز کا جواب انہوں نے اس طرح دیا کہ انہوں نے عافیہ صدیقی کو بھی سرنڈر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی عافیہ صدیقی صاحبہ جو ہے وہ ان کا بھی اگر ڈیو پروسیس سے عدالت میں ہوا ہے، امریکہ کی عدالت میں، تو ہم چیلنج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہی ہوا ہوگا، جس طرح ان کا ٹھیک ہوا ہے، ان کو سزا جو ہوئی ہے 30 سال، 40 سال، 4 سال، جتنے سال کی بھی، اس طرح پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے یا عدالتی ڈیو پروسیس ہے، اس کے تحت اگر عمران خان کو سزا ہو رہی ہے تو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، امریکہ کا صدر، امریکہ کا میڈیا، ان کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ اس سے آپ کو یہ مائنڈ سیٹ پہ چلتا ہے پتا کہ جس کو قوم کی بیٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے پاکستان کی حکومتوں نے متواتر، وہ ان کے اوپر بھی آرگومنٹ یا دلیل دینے کو تیار ہیں، یہ ماننے کو تیار ہیں عمران خان کو نہ چھوڑنے کے لیے، یہ کہنے کو تیار ہے کہ جناب جس طرح آپ کا ڈیو پروسیس آپ کے نزدیک صحیح ہوا ہے، اس طرح ہمارا ڈیو پروسیس ہمارے نزدیک صحیح ہوا ہے۔ یہ سچویشن ہے۔ تو 5 اگست کا مومنٹم تو بنتا ہے یا نہیں بنتا نظر نہیں آ رہا، یا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ مومنٹم جو الیکشن کمیشن نے جو ڈسکوالیفائی کیا 9 مئی میں، ہم نے تو پہلے بتایا تھا پی ٹی آئی کے ایم این اے کو اور پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر اور ایم پی اے کو، اور یہ جو بیان ان کا ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے چلتا ہے پتا کہ عمران کی رہائی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ صالح ظافر صاحب کی خبر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جمائمہ نے روک دیا ہے ان کے دونوں بیٹوں کو پاکستان آنے سے۔ مجھے نہیں پتا یہ خبر صحیح ثابت ہوگی یا غلط ثابت ہوگی، لیکن صالح ظافر صاحب کی خبر ہے، بہت سینئر رپورٹر ہیں، ان کی اکثر خبریں بالکل صحیح ہوتی ہیں، تو یہ ہم ٹائم از دا بیسٹ جج۔ لیکن یہ سچویشن ہے۔ دوسری طرف حکومت جو ہے اوور بلنگ کے نام پہ ایک عوام کی جیبوں کو لوٹ رہی ہے، 244 ارب روپیہ وصول کیا انہوں نے اوور بلنگ پہ۔ چینی شوگر مافیا کے ہاتھوں سرنڈر ہو کے، کمپرومائز ہو کے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو کے، مفتاح صاحب چیخ کے بتا رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کی رمضان شوگر مل کے ہمارے 2 شوگر ملے ہیں اور وہاں پہ کمپرومائز کیا انہوں نے۔ اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ ہیں، ان کو چینی ایڈوائزری بورڈ کا سربراہ بنا دیا، تاریخ میں پاکستان کی کبھی نہیں ہوا، یہ مفتاح صاحب بتا رہے تھے آج۔ تو دوسری طرف جو ہے عوام جو ہے وہ ڈبل پے کر رہی ہے، ایک ڈاکہ پڑ رہا ہے ان کا اوور بلنگ کے اندر، ایک بجلی کا ریٹ بہت ہے، اوور بلنگ، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اوور بلنگ، اور یہ حکومت جو ہے اس اوور بلنگ کو تماشا بن کے دیکھ رہی ہے، ایک بڑا ظالمانہ امیج سامنے آتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ اتنا ہے کہ چینی کے معاملے پہ ہر سال جو ہے چینی مافیا جیتتا ہے، عوام ہارتی ہے، چینی جو ہے وہ بلیک میں بکتی ہے، چینی کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے چینی مافیا کو وہ کرنے کے لیے، اور مفتاح صاحب بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا ڈائریکٹ اس میں انٹرسٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وہ رمضان شوگر مل کی 2 چینی شوگر مل جو ہے ان کو اربوں کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ مفتاح صاحب نے کہا ہے۔ یہ ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے۔ اس کے اندر پاکستان اس وقت عوام بھی دھکے کھا رہے ہیں، پالیٹکس بھی گرداب کا شکار ہے، اور ڈسکوالیفیکیشن آئی جا رہی ہے۔ بہت بہت ویلکم ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، احمد عویس صاحب، اور مجھے بتایا گیا ہے کائرہ صاحب بھی جوائن کریں گے۔
صدیق صاحب یہی مائنڈ سیٹ ہے آپ کا بائی ایٹ اینی کاسٹ، چاہے آپ کو عافیہ صدیقہ کے کیس کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے، لپ سروس کرتے رہیں گے، ڈپلومیٹک جنگ جاری رہے گی، لیکن آپ نے ایک آرگومنٹ اپنا مائنڈ دے دیا کہ جناب دیکھیں جس طرح عافیہ کا معاملہ جو ہے کورس آف لا سے ہوا ہے امریکہ کے، حالانکہ اس سے پہلے آپ کہتے رہے کہ اس سے زیادتی ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ کہتے رہے کہ عدالتی انصاف نہیں ہوا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی انصاف بھی ہے وہ، تو اسی طرح کا عدالتی انصاف، یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ظلم ہوا عافیہ صدیقی کے اوپر عدالتی فیصلے کے ذریعے ظالمانہ فیصلہ تھا، اس طرح اگر پاکستان کی عدالتیں ظلم کر رہی ہیں عمران خان پہ تو امریکہ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں سر؟ یہ تو آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ دیا، ہمارا مائنڈ سیٹ تھوڑی آپ نے پڑھا ہے، لیکن اچھا پڑھا ہے۔ مجھے میں نے وہ ساری بات سنی تھی، لیکن جو آپ نے انٹرپریٹیشن دی ہے بس یہی بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی مگر آپ کا ہمیشہ بڑا ایک تیکھا انداز ہوتا ہے، بڑے اچھے انداز ابھی آ گئی نا، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو منڈے کو بلا کے انٹرپریٹیشن دیا کریں۔ نہیں ماشاء اللہ، آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ یہ اینگل تو میرے گمان سے بھی نہیں گزرا جو آپ نے اینگل دیا ہے، اور میں سن رہا تھا and I was getting quite amused۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں نہ جانے کیوں اتنا ذہین نہیں ہوں کہ ایسی چیزیں میرے ذہن میں نہیں آتی۔ دیکھیں میرے ذہن میں تو بڑی سمپل مائنڈڈ سی چیز آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان عافیہ صدیقی ایک امریکی پروسیس کے اندر جوڈیشل پروسیس میں چل رہی ہیں، اور پاکستان مسلسل جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا ہے ان کے لیے ریپرزنٹیشن کر رہا ہے۔ پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ ان کو بھرپور ریپرزنٹیشن ملے، اور وہ بھرپور ریپرزنٹیشن دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ 190 ملین کا جو کیس ہے جس کے اندر عمران خان صاحب نے 90 ملین پاؤنڈ کا فائدہ ایک صاحب کو دیا اور اس کے بدلے میں 500-600 کنال زمین لے لی، وہ اس کی وجہ سے اس کی پاداش میں جیل میں ہے، لیکن ان کے لائرز ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، علی ظفر صاحب، وہ باقاعدہ ان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، عدالت میں جا رہے ہیں، اپنا نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں، اور عدالتیں ان کا نقطۂ نظر سن رہی ہیں۔ اگرچہ ان کو سزا ہو گئی لیکن پھر بھی ان کا نقطۂ نظر جو ہے مختلف اپیلز کے ذریعے سنا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ایک جوڈیشل نظام ہوتا ہے اس میں ریپرزنٹیشن دینا ہر ایک کا حق ہے۔ عمران خان صاحب کا بھی حق ہے جو وہ کر رہے ہیں پورا، عافیہ صدیقی صاحبہ کا بھی حق ہے جو وہ خود بھی کرتی ہیں، ان کے لائرز بھی کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان بھی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ میرا سمپل مائنڈڈ ایک ویو تھا جو اسحاق ڈار صاحب نے اس دن بات کی کہ دیکھیں آپ کا ایک سلسلہ ہے، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے گھسیٹ کے ہم لے جائیں گے، یا جس طرح یہاں پہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے کہا تھا کہ ہم جیل توڑ کے نکل جائیں گے، لے جائیں گے قیدیوں کو، یا ہم آ کے ریڈ زون پہ قبضہ کر لیں گے۔ ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ ہم کیپٹل پہ قبضہ کر لیں گے، یا آپ کی جیل میں سے کسی کو نکال کے چلے جائیں گے، یا اپنے فوجی اتار دیں گے گوانٹانامو بے میں، ایسی تو ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ ایک آپ کا پروسیس ہے، اس پروسیس کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں، اس پروسیس کے ساتھ عافیہ صدیقی صاحبہ کے لائرز جو ہیں وہ بھی انگیجڈ ہیں، بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی وہی سہولت دی جا رہی ہے۔ ان کے لائرز ہیں، پاکستان کے بہترین لائرز ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کا ایک کیس ہے جو ہمیں بظاہر لگتا ہے، لیکن آپ کے نزدیک اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ سے پہلے کیا جو عدالتی فیصلہ ہوا 30-40 سال سزا کا عافیہ صدیقی کی، وہ آپ کی حکومت کی اسٹیٹ پالیسی نہیں کہ وہ غلط فیصلہ ہے، وہ معصوم ہے، وہ بے قصور ہے؟ پہلے تو یس اور نو میں سوال کا جواب دیں، پھر میں نے آپ سے اس پہ ایک سوال کرنا ہے۔ نہیں، ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں نا جی، ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کی عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے، ہمارے خیال میں بہت سے جھول ہیں انویسٹیگیشن میں، اور ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ان کے لائرز بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور بارہا کر رہے ہیں۔ بالکل وہی سہولت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو میسر ہے، یعنی ہمیں لگتا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کیونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جس نے وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹس کھولے تھے، جو اس چیز کو انہوں نے کانفیڈینشیل قرار دے کے اسٹیٹ سیکرٹ بنا دیا تھا، جب انہوں نے اپنے ایڈوائزر کو اجازت دی کہ وہ جا کے انگلستان میں ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ کر لیں، جس کے ذریعے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو سرکار کو ملنا تھا، غریب لوگوں کو ملنا تھا، جس کے ذریعے ہسپتال یا اسکول بن سکتے تھے، انہوں نے ایک صاحب کو دے دیا۔ ہمیں لگتا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ عدالت میں ان کی رسائی نہیں ہوگی، یا ہمارے دوست سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ جا کے ان کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے، یا علی ظفر صاحب نہیں کریں گے۔ آپ کا پوائنٹ یہ تھا پیرلل جو انہوں نے ڈرا کیا۔ سر لیکن
لیکن مجھے مزہ آیا جب آپ ایک دفعہ ایک سانس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لیکن مصدق بھائی مجھے آپ اس سے زیادہ مزہ آیا کیونکہ آپ ایٹ دا سیم بریتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ عافیہ صدیقی کیس کے اندر آپ کو عدالتی جھول امریکہ کا نظر آیا، اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو کنٹیسٹ دیٹ ڈیسیژن تو آپ اس ڈیسیژن کو صحیح نہیں سمجھتے، تو آپ یہ پیرل بھی ڈرا کر رہے ہیں انجانے جانے میں کہ بھئی عمران خان کے فیصلے میں بھی جھول ہو سکتا ہے، لیکن جو فیصلہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، عمران خان کا فیصلہ بھی کنٹیسٹیبل ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو سکتی ہے عافیہ کے ساتھ، لیکن جو فیصلہ ہوگا وہ ماننا پڑے گا امریکہ کو۔ تبھی تو میں دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ ذہین نکلے، یہ بات تو میرے گمان میں آئی نہیں، میں نے تو صرف پروسیس کے اندر انگیجمنٹ کی پروویژن جو امریکہ میں ہے وہی پروویژن عمران خان صاحب کے پاس ہے، جیسے ہمارے لائر وہاں پہ کام کر رہے ہیں اسی طرح عمران خان صاحب کے لائر یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جیسے وہاں پہ عدالتی فیصلہ ہے جسے ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں اسی طرح عمران خان صاحب کے وکیل یہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں فیصلے کو، تو یہ ہے پیرل۔ اس کے آگے والی بات جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ بات تھی۔ جی میں سمجھ گیا وہ انٹرسٹنگ بات میرے ذہن کی اختراع کہہ دیں اچھی اردو میں اگر کہا جائے تو۔ بہرحال اویس صاحب نہیں اچھا تھا کیا خوب وہ فیصلہ کر دیا انہوں نے عافیہ صاحبہ کا۔ جی مصدق بھائی وہ تو ویسے آپ بھائی ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں، دل میں تو آپ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوں گے مجھے، لیکن بہرحال چلے کوئی مسئلہ نہیں۔ اویس صاحب بات یہ ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں بھائی امریکہ کی، جس طرح عدالتیں آزاد ہیں اور یہاں پہ بھی عدالتیں آزاد ہیں، پرابلم کیا ہے اویس صاحب؟ آپ کے ایک بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اویس صاحب سے بولنے دیں گے تو میرے دل میں آپ کے لیے بدگمانی میرے دل میں آپ کے لیے بدگمانی آ نہیں سکتی، اس وجہ سے ہی آپ اپنے گمان ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے دل میں بھی ایسا ہی معاملہ بدگمانی آ نہیں سکتی، اس لیے سوال پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کیا حکم کر دیا مصدق بھائی آپ نے، لیکن بہرحال آپ جواب دے بھی دیتے ہیں، ہر منڈے کی منڈے آپ نے اس لیے ٹائم بنایا ہے، سوموار کے سوموار ہر بدگمانی کا اثر ظاہر کر رہے ہیں۔ جی اویس صاحب مائک از ود یو سر۔ اب کچھ بتائیے تو صحیح، کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ وہ تو بولتے ہیں بیچ میں، سمجھ میں نہیں، سوال تو بتائیں آپ، بیچ میں تو مصدق صاحب بولے اور میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جناب آپ سوشل میڈیا پہ اتنا کیا طوفان کھڑا کر دیا پی ٹی آئی نے، عافیہ صدیقی صاحبہ جو ہے ان کو بھی عدالت کے اندر جو ہے عدالتوں کے اچھی عدالتیں امریکہ کی آزاد عدالتوں نے ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ کر رہے ہیں ڈیو کوسز، آپ اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، پاکستان کی بھی اچھی آزاد عدالتیں عمران خان کا کیس میرٹ پہ چلا رہی ہے، کون سی 5 اگست کی موومنٹ آپ چلا رہے ہیں، کون سا آپ دہائی دے رہے ہیں کہ عمران سے زیادتی ہوگی، یہ سوال ہے، اور کیا سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے میں سر؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں، پہلی تو وہ اسحاق ڈار صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میرے خیال میں اتنی جو ہے وداؤٹ اینی کوجنٹ ریزن اور اتنے پگمی سائڈ کا ذہن ان سے ثابت ہوتا ہے ان کی اس گفتگو سے کہ وہ پریجوڈس اور فیئر میں، عمران فیئر میں اس آگے نکل گئے کہ اپنے نیشنل سٹان سے بھی ہٹ گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عافیہ صدیقہ کے متعلق تو ہے شروع سے پاکستان کا کنسسٹنٹلی کہ یہ بالکل ایک غیر معمولی طریقے کے ساتھ اور غیر قانونی طریقے کے ساتھ سزا دی گئی ہے، اور ناٹ اونلی کہ یہ تو اس وقت ان کے سزا کا ذکر ہے، اس سے پہلے جو وہاں پہ جو یہ طالبان کو اور یہاں سے اٹھا کے لے گئے تھے اور ان کو جیلوں میں رکھ کے جو کچھ ان کے ساتھ سلوک ہوا وہ کون سا قانون تھا؟ اسی طرح سے عافیہ صدیقی کا جو سچویشن اور جو غیر قانونی طریقے سے ان کو سزا ہوئی اس کے متعلق صرف اس لیے عمران خان کے سزا کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پہلے اسحاق ڈار صاحب اور اس کے بعد ہمارے ماشاءاللہ مصدق ملک صاحب نیشنل سٹانس کو بھی بھول گئے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عمران خان کی سزا میں جو ہے ہم کہیں سے اس کو جسٹیفائی جو ہے کرنے سے چوک جائیں۔ یہ صورتحال جو ہے دونوں کو چاہیے کہ اسحاق ڈار بالخصوص انہوں نے کیا کچھ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے میں اور اپنی اکانومی کو مضبوط بنانے کے لیے جو کچھ کیا، وہ دبئی کی جائیدادیں بولتی ہیں، اپنے گربان میں منہ ڈال کے جان کے دیکھیں اور پھر اس کے بعد بات کرنے کی کیا بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے سٹانس کو۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر یہ بات نہیں کریں، آپ فلاں بات نہ کریں، آپس کی دشمنیاں۔ اب یہاں پہ نہ اسٹیٹ رہی نہ ریاست رہی اور ایک ونڈیٹا جو ہے وہ ضرور قائم رہا، اور اس کے لیے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ابھی مصدق ملک صاحب
بار بار 190 ملین پاؤنڈ کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ پیسہ. ایک بات کا میں نے آگے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, ابھی دوبارہ ان کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اگر یو کے کی کسی عدالت نے اس پیسے کو منی لانڈرنگ ڈکلیئر کر دیا, کرائم منی ڈکلیئر کر دیا, پھر عمران خان قصوروار, اور اگر اس کو کرائم منی ڈکلیئر نہیں کیا تو عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ اس کا ایک بنیادی چیز ہے, اور یہ چیز ان کو سمجھ آئے گی بھی تو جو ہے وہ اس حد تک نکل گئے ہیں تعصب میں آگے کہ وہ پھر بھی جو ہے وہ سچائی کی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, بات تو یہ ہے, کہنے کی یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے خدا کے لیے پوائنٹ آ گیا سر. بات یہ ہے کہ اسٹانس سے مت پھریے. ٹھیک ہے سر. اب مسئلہ یہ کہ عمران خان نے سپیس ہی نہیں چھوڑی کسی کے لیے تو اس چانس سے. لیکن مجھے سب سے امیوزنگ بات جو لگی نا مصدق صاحب کی, جو اس میں دل میں بھی ہنسا اور ابھی بھی ہنس رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کی اجازت ڈالتے اور پاکستان کی اجازت ڈالتے ہیں. سر یہ آپ نے مصدق بھائی کمال میں سے سب سے امیوزنگ بات, مجھ سے بھی زیادہ امیوزنگ بات یہ تھی. ایک بات یہ ہے, ایک بات سن لیجیے, ایک منٹ, صاحب کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جس بندے نے ملک صاحب ایک منٹ جی 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 ایک سیکنڈ کے لیے, صرف ایک سیکنڈ کے لیے میں کہوں گا کہ یہاں پر ریمنڈ ڈیوس کو مت بھولیے. وہاں کس طرح سزا ہوئی اور ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ ہم نے کیا کیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. ٹھیک, یہ دونوں چیزوں کا جو تضاد بھی دیکھیے ہمارے ملک کے اندر اور ہماری عدالتوں کے اندر اور ہماری سیاست کے اندر. قاہرہ صاحب رسپونڈ کریں گے, لیکن میں آپ کو بریک پہ جانے سے قاہرہ صاحب جوائن کر گئے, ہمیں بریک کے فارم کے پاس آؤں گا اور ریمنڈ ڈیوس والے کا بھی جواب وہ دیں گے اور یافیہ صاحبہ والا معاملہ بھی, اور 5 اگست کا مومنٹم جو بنتا نظر نہیں آ رہا یا بن رہا ہے اور جس طرح ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ایم پی ایم این اے, آدھی پارٹی بک ہونے لگی ہے. لیکن ایک سوال کا جواب اویس صاحب آپ نے بھی دینا ہے. بھاڑ میں گیا 190 ملین پاؤنڈ, ایک سوال کا جواب دیں. پچھلے 30 سال سے عمران خان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو خریدا ہوا ہے بزنس ٹائکون نے, ان کو خرید لیتا ہے بزنس ٹائکون. عمران صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بزنس ٹائکون جو ہے وہ نون لیگ اور ان کی جو ہے وہ پیسے کی چھڑی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے جس کی بیس پہ بلیک میلنگ ہوتی ہے وہ, تو عمران خان کو تو کہ سائے سے بھی دور رہنا چاہیے تھا. عمران خان نے کس طرح القاعدہ ٹرسٹ کی زمین ان سے لے لی, کس طرح ہوا یہ سب سے بڑا سوال ہے جو آپ کی پارٹی کو عمران خان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی جس بندے بزنس ٹائکون کے خلاف تم اتنی کمپین چلاتے رہے, اس کو پولیٹیکلی یوز کرتے رہے اگینسٹ یور اوپوننٹس, تمہیں تو اس کے قریب سے نہیں جانا چاہیے ونس یو بیکم دا پرائم منسٹر. تو پھر آپ کے متعلق کیا کیا اوپینین بنایا جائے عمران صاحب کہ آپ بھی ویسے ہی ہیں, آپ نے بھی بلیک میلنگ کی, آپ نے بھی ڈیل کی, آپ نے بھی رشوت وغیرہ, یہ سب کچھ چلتا ہے پاکستان کے اندر. یہ سوال ہے عمران صاحب سے جو آپ کی پارٹی کا. ایک بریک کے بعد جی میں آتا ہوں واپس. قاہرہ صاحب بہت وارم ویلکم. ابھی آپ جتنی گفتگو آپ نے سنی اس کو بھی آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سوال یہ اٹھایا تھا مصدق صاحب کے آگے کہ عافیہ صدیقی کے معاملے کو جس طرح ڈار صاحب نے کہہ دیا نا کہ جی وہ امریکہ کی عدالتوں کو ڈیو کورس کے ذریعے انہوں نے سزا پائی تو ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, اس طرح وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ امریکہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے اگر عمران خان کی سزائیں جو ہے پاکستان کی عدالتوں کے ڈیو کورس سے ہوئی ہے. آپ سمجھتے نہیں ہے کہ اس پروگزیمٹی جو انہوں نے بنائی ہے دونوں کی, اس سے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ یا تو جو عدالتیں تھیں اس سے پہلے وہ کہا کرتی تھی امریکہ کی, انہوں نے یہ ظالمانہ فیصلہ کیا قوم کی بیٹی کے خلاف اور ہم کنٹیسٹ کریں گے, تو اس ظالمانہ اور غلط فیصلے کو امریکہ کی عدالت کے اگر عمران خان کی عدالتی فیصلے جوڑیں گے تو کیا آپ ٹو رانگس بنا کے آپ یہ نہیں بتا رہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہے بھائی یہاں عدالتوں میں اور عافیہ صدیقی صاحبہ کے ساتھ بھی ہوئی, تو وہ اگر جیل میں ہے غلط فیصلے کے نتیجے میں اور عمران بھی جیل میں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ریمنڈ ڈیوس کا بھی آپ جواب دے سکتے ہیں قاہرہ صاحب. دیکھیے کامران, سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جن کا پبلک امیج ایسا بن جاتا ہے کہ حکومتیں حقائق بیان نہیں کر سکتی, آپ بھی پورے حقائق بیان نہیں کر سکتے, اس کا ایک سوشل پریشر بن جاتا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کا ایشو اس گورنمنٹ کا, اس سے پچھلی گورنمنٹ کا, اس سے پچھلی گورنمنٹ کا نہیں, کچھ 4 5 6 گورنمنٹیں گزر چکی ہیں اور ہر گورنمنٹ نے اپنے تئیں اس عوامی دباؤ کے پیش نظر یہ ضرور کہا کہ ہم ان کے ساتھ انصاف چاہتے ہیں, اور انصاف حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ہمارے پارلیمنٹری وفود بھی گئے اور ہماری حکومت نے ان کی فیملی کو جو لیگل اسسٹنس کے لیے اعانت فراہم کی. بالکل یہی کیا جا سکتا تھا ان کے کیس کے اندر کہ ان کا کیس وہاں عدالت میں چل رہا ہے, عدالت ان کی کیسی ہے وہ بھی اپنی گورنمنٹوں کی باتیں سن لیتے ہوں گے, لیکن میں اس کے اچھے برے کی بات نہیں کر رہا, لیکن ان کی فیملی کے ساتھ یہی ہو سکتا تھا کہ ان کو اعانت فراہم کی جاتی. یہ جس گورنمنٹ کے دور میں ان کو وہاں باہر بھیجا گیا
वो भी पाकिस्तान की एक सरकार थी, उस दौर में वो बाहर गई। अब अफसोसनाक सूरत हाल है कि अवामी दबाव के पेश नज़र हम हकायक बयान नहीं कर पाते। क्या ये सवाल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की और बहुत सारी डॉक्टर्स, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, वो तालिबान की हमदर्दी में तालिबान के साथ काम करती रही, उनको क्यों उठा के नहीं ले गए? वो, मेरे पास कोई सबूत नहीं है डॉक्टर आफिया के खिलाफ, ना मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन अलमिया ये है कि ये बात करेंगे तो आपका गरा बन पकड़ा जाएगा कि हो आपने ये बात क्यों कर दी। सो आप हकायक के ऊपर भी या लॉजिकल बहस करने के ऊपर भी तैयार नहीं रहते। रेमंड डेविस का इशू हम हर दौर में उस गवर्नमेंट को बुरा कहते हैं, उसका जिम्मेदार ठहराते। ओके, रेमंड डेविस का इशू क्या था? रेमंड डेविस का इशू था, उसका मुकदमा क्या था कि मैं जा रहा था, एक मोटरसाइकिल ने पीछे मुझे फॉलो किया और उस मोटरसाइकिल सवारों ने मुझे पिस्टल देखा, मैंने उनके हाथ में, फायर मुझ पे नहीं हुआ। उसके जवाब में वो तो ऑलरेडी एक एजेंसी का बंदा था, आपके यहाँ वीजा लेके बैठा हुआ था और हमारे मुल्क में अमरीकियों की आमदोरफ्त को नहीं थी। उसने उनको अपने, वो उसका मौक़िफ़ था, मैंने अपने दिफा में उनको कत्ल किया। और वो लोग बाद में साबित हुआ कि वो अच्छी शोहरत के हामिल भी नहीं थे, लेकिन वो पाकिस्तानी थे। क्या उसके जवाब में रेमंड डेविस को फांसी हो जानी थी? पर क्या पाकिस्तानी कानून उसको अपने हक के दिफा में क्या फांसी लगा सकता था? क्या होना था उसमें? और अगर आपने जो पाकिस्तान का कानून था उसको इस्तेमाल करते हुए काम किया, उसके ऊपर आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ है, ठीक है, आपका हक है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस वक्त जो समझा, और एक ताकतवर गवर्नमेंट आपको कह रही है, पैसे भी अब दे रही है उस खानदान को, लेकिन अगर अदालत के अंदर साहब अब जरा मुझे सवालों के जवाब दें कि वो डार साहब की बात से बात ये निकल रही है कि पाकिस्तान की स्टेट, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है इस हद तक आगे जा रही है कि इमरान खान को नहीं छोड़ना, अमेरिका का प्रेशर नहीं लेना, कि उन्होंने उसको भी सही फैसला कह दिया आफिया सिद्दीकी साहब को, वो पोस्टर भी छोड़ दिया जो ऑफिशियल पोस्टर था, जो जिसमें हकायक सारे नहीं बताते। एक तो इसका आप जवाब दीजिए कि ये हुकूमत, नहीं ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। सवाल ये है कि वो डार साहब ने ज्यादा से ज्यादा, आप ये कहिए, कमजोर मिसाल दे दी। उनको ऐसी मिसाल देने की क्या जरूरत थी? और को मिसाल दी जा सकती है, लेकिन उन्हीं की हुकूमत ने बाकायदा आफिया सिद्दीकी के खानदान को, पिछले दिन उनकी बहन उनका वजीर आजम साहब से मिली है, वहां पे भी उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं, उनको माली मदद फराहम करेंगे। ये तो आपका पॉइंट आ गया आफिया साहिबा पे। अब जिस तरह पीटीआई के आज इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया, अपोजिशन लीडर जो है डिस्क्वालीफाई हो गए 9 मई के केस में। मोहम्मद अहमद चट्ठा एमएनए जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए, 20, 25, 40 और होने लगे हैं। आप इन सबसे एग्री करते हैं? और 5 अगस्त की तहरीक को आप किस तरह देखते हैं कि ठीक हो रहा है सारा? 5 अगस्त की तहरीक पार्टी के साथ, एक 5 अगस्त की तहरीक मुझे तो कोई कामयाबी से चलती हुई नजर नहीं आती, इसलिए कि पीटीआई इन फाइट का शिकार है इस वक्त, और उनकी लीडरशिप ने, यानी खान साहब ने भी अपने पीछे जो उनके साथी हैं सीनियर्स, उनकी कोई कमेटी बना देते, किसी एक बंदे को फैसला करने का अख्तियार दे देते, या उन्होंने एक तंजीम इलेक्ट की थी बैरिस्टर गौहर साहब की और सलमान अकरम राजा साहब पे मुश्तमिल, उनको ही इख्तियार देते कि उनसे कंसल्टेशन के साथ फैसले करते, तो ये नज़म बेहतर चलता। अब तो वो बदनज़मी का शिकार है, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी तहरीक चला पाएंगे। लेकिन जो 9 मई के वाक़यात में सजाएं हुई हैं, देखिए कामरान, एक बात बड़ी वाज़ेह है, तो सज़ा के ऊपर आपका मेरा आर्गूमेंट मुख्तलिफ हो सकता है कि सज़ा अच्छी हुई, बुरी हुई, ज़्यादा हुई, थोड़ी हुई, लेकिन ये बात तो बहरहाल है कि 9 मई का वाक़े हुए, पूरे मुल्क में एक तरह के वाक़े हुए, और उन वाक़यात में मिलिट्री की इंस्टॉलेशन या उनके घरों पे हमले किए गए। ये बात तो दुरुस्त है कि शहदा की यादगारों की बेरहमतियां की गई, ये बात भी दुरुस्त है कि ये जुर्म है, लेकिन अब इसके अंदर कौन कौन सा गुनाहगार था, कौन नहीं था, फुटेज जो बात पीटीआई कह रही है कि जी फुटेज तब्दील कर दी गई है और ये सारा मैनेज हो गया है, जो सीसीटीवी कैमरास की, तो आपके पास अपने चैनलों की फुटेज मौजूद है, हर शहर की फुटेज मौजूद है, उसको निकाल के देख लीजिए, क्या उसमें ये लोग नहीं हैं? क्या ये वकूआ गलत है? या जो पीटीआई कहती है कि ये तो बुनियादी तौर पे एजेंसियों के अपने ही लोग थे, उन्होंने अपने लोग भेज के ये सारा वाकया कराया, और ताकि हमारे खिलाफ केस बनाए जा सकें। और एक ग्रुप पीटीआई का कहता है कि नहीं, हमारे लोग थे लेकिन उनका इनफरादी फैसला था, ये है ना, किसी ऑर्गेनाइज्ड फैसले का हिस्सा नहीं था। तो इन बातों को कैसे माना जाए? कोई जुर्म तो करने वाला था। सर आपका पॉइंट आ गया, वो ज्यादा हुई कम हुई उसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है।
سر بالکل پوائنٹ ٹھیک ہے. اویس صاحب آپ کائرہ صاحب کو رسپونڈ کر سکتے ہیں ڈاکٹر عافیہ والے معاملے میں بھی, لیکن میرا سوال مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو مومنٹم نظر نہیں آ رہا, بیٹے کے آتے نظر نہیں آ رہے, جو رپورٹ آئی ہے سارے ظفر صاحب کی نیوز رپورٹ آئی ہے. دوسری طرف آبویسلی جب 9 مئی میں کسی کو سزا ہوگی تو بھائی ڈسکوالیفائی تو ہوگا وہ, تو اس میں اتنا طوفان کیوں بچایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ جہاں تک وہ عافیہ ڈاکٹر کی ایشو کا جو بات ہو رہی ہے, وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ ہمارا ایک نیشنل سٹانس تھا کنسسٹنٹلی. آپ نے صرف ایک بات کو عمران خان کو سامنے رکھ کے وہ نیشنل سٹانس کو بھی ختم کر دیا. یہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیٹھ کے وہاں پہ یہ کامیابی کا جو ہے وہ پرچم جو ہے جھنڈا گاڑ دیا ہے وہاں پر, کہ ان کی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل سیگیسٹی کا بھی اور عقل فہم کا بھی. کیونکہ ایسے لوگوں کی جو ہے, جو لوگ کسی نہ کسی کا سٹوج بنتے ہوں, کل تک وہ اگر شہباز اور نواز کے ساتھ اسی بنیاد کے اوپر ساتھ ملے تھے اور ان کی غلط کاریوں کے لیے, تو وہ ایسا آدمی ہر ایک کے لیے یہ کام کر سکتا ہے, اور یہی وہ کر رہے ہیں. اس لیے یہ انتہائی غلط کام کیا کہ اتنے عرصے کا ڈیکڈز اولڈ سٹانس جو تھا, اور بالکل اس کی بنیاد جو تھی وہ ایک حقیقت کے اوپر تھی, اس کا نہ کیس پراپر طریقے سے چلایا گیا تھا, نہ وہاں پہ پراپر ایویڈنس لی گئی تھی, اور نہ وہاں پہ ان کو وہ موقع فراہم کیے گئے تھے, اور جس انداز میں اور جہاں پہ جن جیلوں میں ڈاکٹر صاحبوں کو رکھا گیا تھا, اور اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو اس کی ڈیٹیل آتی رہی ہیں. ایک تو یہ آسپیکٹ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی ہے. 9 مئی کے حوالے سے یہ کہتے ہیں وہ فوٹیج ہمارے پاس موجود ہیں, کوئی اس کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے ابھی تبھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ انکوائری کرائیں, ہم وہاں فوٹیج پیش کر رہے ہیں. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا جو آئی جی پولیس نے جب یہ ٹائم لائن دی, اور ٹائم لائن میں اس نے یہ کہا کہ 5:30 بجے یہ جلوس جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پہنچا, تو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر اس وقت جو ہے اس کی لاؤنج میں جو توڑ پھوڑ ہو رہی تھی, وہاں کی گھڑی نے جو ٹائم بتایا اس توڑ پھوڑ کا وہ 5:07 کا تھا. یہ فوٹیج موجود ہیں. وہ کون لوگ تھے؟ ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے, اور جو باقی جلائیاں گئی اور جو مجسمے توڑے گئے, میری بات سنیے, جو مجسمے توڑے گئے ہیں اس کا کیا کر رہے ہیں وہاں اویس صاحب؟ مومنٹم نہیں بن رہا یار. مومنٹم آج بنے گا. جی کیا مطلب ہے کہ مومنٹم نہیں بنے گا تو ہم تحریک چھوڑ دیں گے؟ مومنٹم بنے گا, آج نہیں بنے گا کل بنے گا. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ مومنٹم بنے گا. کیونکہ یہ جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے, یہ خود تو اپنے اندر جھانکیں, ان کا کیا, ان کو اختیار کیا ہے حکومت چلانے کا. اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, جو جوڈیشری کے ساتھ ہو گیا ہے, جس طرح میں نے خود کہا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں, میں نے آپ کو دوبارہ آنا تھا لیکن آپ, اور اس کے انگوٹھے کے نیچے جوڈیشری ہے. یہ تو نظام ہے جو چل ہی نہیں سکتا کبھی. قائرہ صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ڈار صاحب نے ایک مثال دی, اس سے بہتر مثال دینے کی ضرورت تھی, لیکن ابھی اسی ہفتے میں پچھلے میں عافیہ صدیقی صاحبہ کی ہمشیرہ, پاکستان کی قانونی ٹیم یعنی لا منسٹر, اٹارنی جنرل, باقی لوگوں کے ساتھ وزیر اعظم صاحب سے ملی, ان کی فیملی ساتھ تھی, اور اس میں بھی وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو تعاون فراہم کرائیں گے. سو یہ کمزور مثال کو یہ کہنا کہ ہم اپنے موقف سے ہٹ گئے, بالکل درست نہیں. یہی بات میں کہہ رہا ہوں, ہو گئی نا جی, جو آپ فوٹیج کے میڈیا کریکٹر میں کے تضاد پاس آ گیا, ڈبل سٹینڈرڈ آ گیا. میں گزارش کرتا ہوں, تضاد کوئی نہیں ہوتا اس طرح. سوال یہ ہے کہ اگر آئی جی نے کہہ دیا کہ 5:30, لیکن 5:07 پہ جن کی تصویریں موجود ہیں, فوٹیج موجود ہے, ان کی شکلیں ساری, ان کا ریکارڈ نکلا ہوا ہے وہ کس جماعت سے ہے, وہ کامران شاہد کے چینل پہ بھی ہے, وہ تو دکھایا ہی نہیں, پہ بھی ہے, وہ باقی چینل کے پاس بھی ہے. یہ جو ٹیکنیکلٹی ہے دکھایا گیا, اسی لیے فوٹیج تو ہم نے بھی دیکھی یار, ویسا ایسی بات نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا میں نے سب کی دیکھی ہے, لیکن جن کی دیکھی ہے 2 سال پوائنٹ آ گیا سر آپ دونوں کا. مصدق صاحب یہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح جو ایکسپلین کیا نا ویس صاحب نے, ڈار صاحب اور آپ کی حکومت میں رکھے کہ میں پڑھ دیتا ہوں, ایک لفظ میں بولا نہیں چاہ رہا, لیکن دوسرا لفظ انہوں نے جو کہا پریجڈسڈ مائنڈ, فیئرفل مائنڈ, خوف کہ عمران خان عدالت کی کیجولٹی ہو رہی ہے, انصاف کی کیجولٹی ہو رہی ہے, کہ عمران خان باہر نہ آئے. جس طریقے سے بھی عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں جی کمپرومائز کیا جائے جسٹس, کیونکہ آپ کو عمران خان کا خوف ہے. مصدق صاحب ہاؤ ڈو یو ٹیک دس کہ وہ باہر نہ آ جائے, اس کے لیے عدالتی انصاف کیا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے عدالتی انصاف کے نام پہ؟ مجھے تو کامران صاحب
میں اپنا نقطہ نظر تو پیش کر چکا ہوں. مجھے یہ کوئی اتنی بات کی سمجھ نہیں آ رہی جو بات چل رہی ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ امید تو بہت تھی پی ٹی آئی کو کہ جیسے ہی آئیں گے پریزیڈنٹ صاحب ٹرمپ صاحب تو وہ لے کر چلے جائیں گے عمران خان کو, کوئی جہاز آئے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوا بھائی, وہی پروسیس چل رہا ہے. آپ کو بھی معلوم ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, مجھے بھی معلوم ہے. یہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ وہ کرائم پروسیڈز نہیں تھی, وہ کیس ہی بنا تھا اکنامک کرائم کا, اکنامک کرائم کا کیس تھا. اس کے اندر ایسٹ فریز ہوئے. ارے یار آپ تو درمیان میں ناراض ہو جاتے ہیں, بات میں کرنے لگتا ہوں تو. نہیں ناراض نہیں ہوں, بالکل ناراض نہیں ہوں, تو صرف آپ کی اچھا چلیے جی فرمائیے مصدق صاحب کمپلیٹ کر لیں. جی تو بات نہیں آپ کمپلیٹ کر لیں سر. تو آپ کو خوف نہیں ہے عمران خان کا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اور اس لیے ڈسکوالیفیکیشن ہو جا رہی ہے ایم پی ایم این اے سے. کتنوں کے کریں گے سر, تعداد کیا ہے؟ ارے یار بات یہ ہے یار یہ تو آپ ہی نے ہمیں پھر اگر میں بات مان لوں اس وقت احمد اویس صاحب کی, تو پھر تو یہ آپ نے ہمیں گمراہ کیا ہے. آپ نے ہمیں تصویریں دکھائیں جس میں لوگ کہہ رہے تھے چلو کور کمانڈر کے گھر جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. آپ نے ہمیں تصویریں دکھائیں جس میں وہ لوگ کہہ رہے تھے چلو GHQ چلو. آپ نے ہمیں تصویریں دکھائیں جس میں مجسموں کے سر کاٹ کے پٹک رہے تھے لوگ. آپ نے ہمیں تصویریں دکھائیں جس کے اندر جہازوں کو آگ لگائی جا رہی تھی سرگودا بیس کے پاس. اب آج آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ کتنوں کو ڈسکوالیفائی کریں گے. ارے بھائی جو لوگ ملوث تھے جن کی, میں تو نہیں کہہ رہا, تو وہی لوگ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. وہی لوگ بھائی ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں جن کی تصاویر آپ نے دکھائی ہیں. وہی لوگ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں جن کی وہ جو ٹرائنگولیٹ کیا گیا ان کی پریزنس اسٹیبلش کی گئی. اب آپ تصویریں بھی دکھاتے ہیں, آپ وقت بھی دکھاتے ہیں, آپ چیزوں کو جلتا بھی دکھاتے ہیں, آپ شہیدوں کے مجسموں کے سر کٹتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں, آپ جہازوں کو آگ لگتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں. پھر آپ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کتنے لوگ ڈسکوالیفائی ہوں گے. ارے بھائی جتنے انوالو تھے اتنے ڈسکوالیفائی ہوں گے. اور یہ جتنی جوڈیشل کمیشن کی بات ہے, یہ پہلے سال تک تو چلیں بنتی تھی کہ یار اتنی لمبی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, آپ جوڈیشل کمیشن بٹھائیں. جی بالکل سمپل تھی, مگر اب جب انڈائٹمنٹس ہو چکی ہیں, اب جب انویسٹیگیشن ختم ہو چکی ہے, اب جب سزائیں ہو رہی ہیں, تو اب کس چیز کی جوڈیشل آپ نے انکوائری کروانی ہے؟ اب یعنی کمال ہے, انڈائٹمنٹ بھی ہو گئی, ایویڈنس بھی آ گیا, عدالت میں پیش بھی ہو گیا, ایسے نہ کہیے. اب ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ اسی وقت کہا تھا. اب نہیں کہہ رہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اب تو وہ بھی بتا رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ باہر خوف عمران میں مبتلا ہے, خوف عمران مبتلا ہے, یہ لے جائے. کیا چاہ رہے ہیں آپ بے خوف ہو جائے, عمران خان کو چھوڑ دیں. آپ ذرا ارے بھائی خوف دیکھیں نا, چھوڑنے کی بات نہیں ہے, ملک کی بات ہے. کس چیز کا ہو؟ چار لوگ تو باہر نہیں. ارے بھائی ارے سنیں یار, گنڈا پور صاحب کی بات بیرسٹر گوہر نہیں مانتے, بیرسٹر گوہر کی بات سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں مانتے, دونوں کی بات علی ظفر صاحب نہیں مانتے, پنجوتا صاحب کسی کی بھی بات نہیں مانتے. ایک بات بہنیں کرتی ہیں جو بہت ہمارے لیے قابل عزت ہیں, ایک بیگم صاحبہ کرتی ہیں جو آج کل کچھ خاموش ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون تحریک چلا رہا ہے, کس چیز سے خوف زدہ ہمیں ہونا چاہیے؟ شیر افغان مروت صاحب کی گفتگو سے ہونا چاہیے جس کے اوپر یہ خود حملہ آور ہوتے ہیں, اپنی پارٹی کے اوپر یہ روز آتے ہیں, خود حملہ آور ہوتے ہیں. کون سی تحریک, کون سا خوف, کس چیز کا خوف, وہ سمجھائیں مجھے آپ. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. کائرہ صاحب, یہ خوف کی پالیٹکس جو ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے بڑی پرانی ہے, کہ بھٹو صاحب کا خوف تھا, ایون تمام اپوزیشن پارٹیز کو تھا, ان کو پھانسی لگ گئی. آپ کو لگتا ہے کہ جب تک عمران خان کی, کیونکہ پاپولر تھے بھٹو صاحب, جب تک عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی, یہ خوف کم نہیں ہوگا اس حکومت کا, اور شاید کوئی رستہ باہر نہیں ملے گا آنے کا تب تک؟ دیکھیے نا, اس کے اوپر مختلف آراء ہیں. خان صاحب کے خوف کے اوپر ہمارے ملک میں خوف کا ایک علامت رہی. خان صاحب ایک پاپولر لیڈر تھے, بالکل تھے, کوئی شک نہیں ہے, ہیں کوئی شک نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ خوف زدہ ہو کے یہ کام کر رہی ہے, یہ اپنی جگہ,
آپ کا سوال اپنی جگہ، پی ٹی آئی کا سوال، کیا خان صاحب کے اوپر لگنے والے الزامات غلط ہیں؟ یعنی 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی مقدمہ نہیں ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ خان صاحب کا رول کتنا تھا، کابینہ کا رول کتنا تھا. پیسہ وہاں کی کرائم ایجنسی نے باقاعدہ سیز کر کے کنفیسکیٹ کیا تھا، اسی لیے یہ ارینجمنٹ بنا تھا، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے یہ ارینجمنٹ بنا تھا، جس کے جواب میں، جس کے تعاون میں خان صاحب کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے یہ اس میں آنت لی ہوئی ہے، جس کے اوپر ان کو سزا ملی ہے. لیکن اس کو بھی چھوڑ دیجئے، وہ جرم تو ہوا نا. 190 ملین پاؤنڈ آیا جو ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں سیٹل ہو گیا، جو اس وقت کی حکومت کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے، اس میں رول کس کا کتنا تھا اس کو ایک طرف رکھ دیجئے، یا آپ ڈینائی کیجئے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی ایشو تھا ہی نہیں. سو یہ سوال ہی یہ ہے کہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہم شور کر کے حقائق کو دبا دیتے ہیں. قاہرہ صاحب، مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد میں کوشش کروں گا کہ بتاؤں کہ جرگا سسٹم جو ہے بے گناہوں کو قتل کرنے کا، وہ پنجاب پنڈی تک پہنچ گیا ہے. ایک بریک کے بعد وہ جو ہم سنا کرتے تھے کہ قبائلی علاقوں میں یا وہ دیہاتوں کے اندر جو ہے اب جرگے کے نام پہ بے گناہ عورتیں اور مرد قتل کر رہے ہیں، وہ معاملہ پنڈی تک پہنچ چکا، پنجاب تک پہنچ چکا. راول پنڈی میں یہ میڈیا کی رپورٹ آئی سامنے کہ ایک لڑکی کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا جرگے کے فیصلے کے نتیجے میں. 19 سال لڑکی تھی، اس نے پہلی شادی اور طلاق اور عدت مکمل کرنے کے بعد 17 جنوری 2025 کو شادی کی مظفر آباد میں، اور اسے قتل کر دیا گیا. یہ بہت ہی نیگیٹو الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ مزید آپ سے بات کرتے رہیں گا، اس وقت کی قلت ہے کیونکہ غیرت کے نام پر ایک سال میں پاکستان میں اب تک 392 خواتین قتل ہو چکی ہیں، اور جوڈیشل سسٹم بھی خاموش ہے فی الحال تو، اور ہیومن رائٹس بھی خاموش ہے. کل اس پہ ڈیٹیل سے بات کرنے کی کوشش کروں. کل تک اجازت.